بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ہمارا اختتام سورہ الکاف کی 31 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ تو فرمایا اور بیان کیجئے ان سے مثال دو آدمیوں کی، بنایا تھا ایک کے لیے، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے باغ، یعنی کہ دو باغ اس کے لیے بنائے تھے انگوروں کے، اور گھیرا تھا اس کو، یعنی کہ جو اس کے باغ تھے اس کو گھیرا تھا کھجوروں سے، اور بنایا تھا اس کے بیچ میں کھیتی، یعنی کہ اس کے باغوں کی یہاں مثال بیان کی گئی کہ وہ ایک بندہ تھا، دو بندے تھے وہاں، تو ان میں سے ایک کی حالت یہ تھی کہ اس کو اللہ پاک نے انگوروں کے باغ دیے تھے، اس کی جو باغ کے کنارے تھے ان کے اوپر اللہ پاک نے کھجوروں کے درخت اس کے اگائے، اور اللہ پاک نے اس کو جو زمین کی جو یعنی وہ سینٹر کی جو زمین تھی اس میں بھی وہ کھیتی اس کو وہ مطلب مہیا فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا کلتا الجنتین، دونوں باغوں کو عطت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ تو یہ ان کے اور باغوں کے چند حالات اس باغوں کے اللہ پاک نے بیان فرمائے کہ دونوں باغوں نے دیا پھل اپنا، یعنی کہ وہ جو دونوں باغ تھے وہ پھل اپنا دیتے تھے، اور نہیں کمی، یعنی کہ نہیں کوئی کسی کا ظلم ہوتا تھا اس کے اوپر، یعنی کہ یہ نہیں کہ اللہ پاک اس کے باغوں میں کوئی کمی کر دے، ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ پاک اس کو وہ باغ مہیا فرما رہے تھے اور ان کا پھل بھی اچھی طریقے سے وہ آتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی تھی، اور جاری کی تھی ان کے بیچ میں اللہ پاک نے نہریں، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے بیچ میں، یعنی کہ اس کے باغوں کے بیچ میں نہر بھی تھی کہ اس کو پانی کی بھی وہ قلت نہیں تھی اس کی، تو زمین کی تری کی اور اس کی پیداوار کی یہاں اللہ پاک نے کیفیت بیان فرمائی کہ اتنا کچھ اس کو دیا تھا۔ تو ابھی یہ اس لیے یہ دیکھیں دو بندوں کا واقعہ، ایک تو وہ ہو گیا جو مطلب جس کو یہ سارا کچھ مہیا تھا، ایک تھا وہ اس میں سے وہ جو غریب تھا، تو وہ کانا، تو صاحب فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اور ہوا اس میں سے اس کا پھل، یعنی کہ وہ جو سارے باغ تھے وہ پھل دیتے تھے اس کا، تو کہنے لگا اپنے ساتھی سے جو یعنی کہ اس کے ساتھ رہتا تھا یا اس کے ساتھ میں تھا کہیں، کہنے لگا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، یعنی کہ بحث کر رہا تھا اس سے، ایسے جس طرح بندہ کسی سے بحثاً کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، ایسے نظریے سے اسے بات کرتے ہوئے کہنے لگا انا اکثر منک مالا وَأَعَزُّ نفرا، وہ کہنے لگا اس سے کہ میں اکثر میں ہوں، اکثریت یعنی کہ میں کثرت رکھتا ہوں تم سے زیادہ مال کی بھی، اور سختی بھاگنے کی بھی، یعنی کہ سختی جو ہوتی ہے کسی کی حاصل کرنے میں بھاگنے کی، اس سے بھی، یعنی کہ وہ میں تم سے وہ اس جیسا نہیں ہوں، یعنی کہ ایک غریب آدمی ہے تو وہ تو محنت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، آگے پیچھے جاتا ہے، تو وہ اس کو بولتا ہے یہ بھی میرے پاس نہیں ہے، یعنی کہ میں مال میں بھی زیادہ ہوں اور ان سختیوں سے بھی، یعنی وہ تم جیسا نہیں ہو، یعنی کہ ٹھیک ہے جی۔ تو ساتھ ہی فرمایا ابھی یہ چونکہ اس بندے سے کہہ رہا تھا تو ساتھ ہی کہنے لگا وَدَخَلَتْ جَنَّتَهُ، اور وہ بندہ یعنی کہ وہ جو اس سے کہہ رہا تھا وہ کیا اس نے داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ،
لیکن اور وہ حقیقت میں کیا کر رہا تھا؟ وہ خود کے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے اس واقعے میں تھوڑی سی چند چیزیں بڑی اہم ہیں جو واضح ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ بندہ تھا، اس کے پاس مال دولت تو اللہ پاک نے اس کو دی ہوئی تھی، دوسرا غریب تھا۔ تو ایک تو اس نے یہ بولا کہ میں تو تم سے بہت زیادہ ہوں، مال میں بھی اور جتھے میں بھی، اور یہ بھی مطلب مجھ کو وہ بھاگ دوڑ بھی نہیں کرنی پڑتی وغیرہ۔ اس نے یہ اتنا بڑا بولا اور اتراتے ہوئے جس طرح بندہ داخل ہوتا ہے اپنے وہ باغ میں داخل ہوا، اور یہ داخل ہونا اور یہ باتیں کہنا، اللہ پاک نے فرمایا کیا کہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنے نفس پر۔ یہ دیکھیں اس کو تو اتنا کچھ ملا تھا، لیکن وہ اس کی بڑائی بیان کرنے میں چونکہ لگ پڑا تو یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہے انتہا۔ تو اللہ پاک نے اس بات کو کیسے ہمارے لیے وہ بیان کیا کہ وہ کر رہا تھا ظلم۔ دیکھیں ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن میں ظلم کی بہت ساری مطلب تفصیل بیان فرمائی ہے، اور ظالموں کے لیے سزا بھی مقرر فرمائی۔ تو یہ بھی ایک ظلم ہے کہ ایک بندہ تکبر کرے اور بڑائی کرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، قالا کہنے لگا، ما اظن ان تبدی حاض ابدن، وہ کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ یعنی کہ یہ جو باغ وغیرہ یہ جتنا چیزیں برباد ہوگا کبھی بھی، یعنی کہ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی وہ اعتقاد پورا کس کے اوپر کر رہا ہے؟ ان باغوں کے اوپر۔ اس کا یقین سب چیز اپنے وہ چونکہ اس کے نظر آ رہی ہیں، یہ دیکھیں انسان کی کیفیت یہاں بیان ہو رہی، چونکہ اس کو نظر آ رہی ہیں اور اس کا اعتقاد کس کے اوپر چلا گیا ابھی پورا؟ وہ ان باغوں کے اوپر۔ اور یہ اعتقاد کا جانا کیا ہے؟ یہاں آگے آئے گی بات، وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور نہیں میں خیال کرتا، نہیں میں گمان کرتا کہ جو گھڑی ہے، یعنی کہ جو گھڑی ہوگی وہ قائم ہوگی، یعنی کہ قیامت، وہ میں نہیں خیال کرتا کبھی قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں پلٹا بھی یعنی کہ لوٹایا بھی جاؤں اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر میں یعنی کہ لوٹایا جاؤں، کہنے لگا وہ بندہ اپنے رب کی طرف، تو ضرور پاؤں گا بہتر اس سے بھی لوٹنے کی جگہ، یعنی کہ انجام میرا جو ہوگا وہ اس سے بھی بہتر۔ یہ دیکھیں ابھی وہ ایک تو انتہائی تکبر والے باتیں کر رہا ہے، بات وہ صحیح کر رہا ہے کہ اللہ کے اوپر وہ بھروسے کی بات کر رہا ہے، لیکن تکبر میں آ کر رہا ہے، وہ اپنے اوپر گمان کر کے، نہیں میں پہلی بات ہے میں مانتا ہی نہیں، اگر لوٹا بھی تو میرا مالک نے مجھے وہاں بھی مجھے سب کچھ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں بھی وہ اپنی ان چیزوں کے اوپر اعتقاد رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ پاک نے اس کو دی ہیں۔ اس کا کام کیا بنتا تھا؟ یہاں آگے آئے گی آیت جس میں اس کا جو کام بنتا تھا کہنا وہ بیان کیا گیا، لیکن یہاں تک اس نے جس طرح کا وہ بیان کیا تو یہ چیز اللہ پاک کو ناگوار گزری۔ یہاں ہم سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہے کہ میری کوئی اس میں کوئی ہمت ہے یا مجھ کو یہ مل گیا تو میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے اس چیز کی یہاں مطلب نفی کی گئی، اور یہاں یہ بیان اللہ پاک نے اس صورت میں رکھا تاکہ ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو فرمایا، قال له صاحبہ، کہنے لگا جو اس کا ساتھی، وہ جو اس کے ساتھ تھا، وہ کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ بھی اس سے ایز اے بحث، جس طرح بحث کرتے ہیں ایسے ہی اس نے بات کی، یہ نہیں کہ وہ نرم پڑا، اس نے بھی اس سے اسی طرح بات کی، گفتگو کی۔ اکفرتا، کہنے لگا کیا تو انکاری ہے، بالذی خلقک، جس نے تجھ کو تخلیق کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر اس نے لوتھڑے سے تم کو بنایا، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تم کو ایک مرد بنا دیا، کیا تو اس کا انکاری ہے؟ وہ بندہ اس سے سوال کرنے لگا، کیا تو اس کا انکاری ہے جس نے تجھ کو پہلے تو ایک کچھ بھی تھا، ایک مٹی سے بنایا، پھر ایک نطفہ سے، گندی تر چیز سے اس نے تم کو پیدا کیا،
پھر تم کو اس نے بہترین بنا دیا ایک انسان، لیکن هو اللہ ربی، لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ وہ بندہ اس کو کہنے لگے لیکن رب جو وہ اللہ جو ہے وہی میرا رب ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، یعنی کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں کچھ میرا کچھ ہے، یا میرے پاس جو کچھ نہیں ہے یہ بھی کچھ میری اس میں مطلب خرابی، یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے۔ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میرا یقین میرا ایمان سب اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ تو یہ وہ بندہ اس کو کہنے لگا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور ساتھ ہی اس کو نصیحت کرنے لگا، کہنے لگا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کیوں نہ جب داخل ہوا تو اپنے باغ میں کہا تو کہتے ہوئے، یعنی کہ کیوں نہ تو داخل ہوا اپنے باغ میں کہتے ہوئے کہ ما شاء اللہ، کہ نہیں ہے قوت، ما شاء اللہ جو چاہے اللہ، لا قوت الا باللہ نہیں ہے قوت مگر صرف اللہ کے اختیار میں، یعنی کہ نہیں کچھ بھی قوت میرے اختیار میں، جو اللہ نے چاہا وہ مجھے ملا، یعنی کہ یہ ایسا کہتے ہوئے تو کیوں نہیں داخل ہوا۔ تو ان ترانے انا اقلا من کا مالن و ولدن، اور اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں کم تر ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں، یعنی کہ یہ بندہ ابھی وہ جو دوسرا بندہ وہ اس کو دوسرے بندے امیر کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں غریب بھی ہوں، مال میں بھی کم ہوں، یعنی کہ اولاد میں بھی تم سے کم ہوں، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَانِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، اور تو امید ہے، یعنی کہ میں اس امید میں ہوں کہ میں پر امید ہوں اس بات سے کہ میرا پالنے والا میرا رب مجھے دے میرے پاس لے آئے بہتر تمہاری جنتوں سے، یعنی کہ تمہاری جو جنتیں ہیں اس سے بھی بہتر وہ مجھ کو دے یہ اس کی میں امید رکھتا ہوں۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور بھیجے اس پر کوئی عذاب آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زُلَقًا، اور ہو جائے وہ میدان چٹیل، یعنی کہ وہ بندہ اس سے کہنے لگا کہ اس میں کوئی عجیب نہیں ہے کہ میرا رب مجھے تجھ سے بہتر چیزیں مجھے دے اور تیرے اس بنے بنائے سارے نظام کو اللہ پاک بالکل ملیا میٹ کر دے، کیونکہ وہ اس کے اوپر قادر ہے۔ اور چونکہ اس نے بڑا بول بولا تھا، تو یہ دیکھیں ایک مومن کا وہ جذبات جو اندر سے ابھرے، اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگی اور اس نے ایسے انداز میں اس سے بات کی۔ تو یعنی کہ مومن جو بھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ اللہ کی ذات سے اس طرح محبت کرتا ہے، قرآن کی آیت میں آتا ہے وہ اشد للہ ہے، محبت کرتا ہے اللہ سے سخت تر، اس کے سامنے دنیا کی کوئی اور چیز اہمیت نہیں آتی، سب سے پہلے اللہ کی ذات، اس کا جینا اس کا مرنا، یہی قرآن کی آیت میں بھی اس کا بول اللہ پاک نے فرمایا کل ان، اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے کہ انا صلاتی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا ہے ہی میرے رب کے لیے۔ تو یہ مومن کی پہچان جو اللہ پاک نے قرآن میں اللہ پاک نے اس کو کہنے کا بھی حکم فرمایا۔ تو یہاں تک یہ ہوا تو فرمایا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، اور وہی بندہ اسے کہنے لگا یا ہو جائے پانی اس کا گہرا، یعنی کہ تمہارے اس باغ کا پانی ہو جائے بالکل گہرا، اور پھر تو نہ پائے کوئی بھی پھر تو نہ رکھے کسی قسم کی استطاعت اس کی تلاش کے لیے، یعنی کہ جو پانی تجھ سے چلا جائے اس کی پھر تو تلاش بھی نہ کر سکے، اگر اللہ چاہے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ بندہ ابھی اس کو کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو گھیر لیا گیا پھل اس کا۔ اللہ پاک نے یہی نہیں کہ اس بندے نے کہا، اللہ پاک نے اوریجنل بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کر دیا، یعنی کہ چونکہ اس نے ساری باتیں کی، یہ ایک دن دیکھیں اللہ پاک کی ناراضگی، یہ واقعہ کن لوگوں کا ہوا، کس ملک میں ہوا، کون تھے وہ، یہ بات ہم کو نہیں پتا، ہم کو یہاں اس کی امپورٹنس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ مین جو چیز ہے
جو اس واقعے میں ہوا ان دونوں میں سے، ایک ایمان والا تھا پورا یقین والا اللہ کے اوپر، ایک تھا جس کو مال چیزیں ملی تھی اور وہ تکبر کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، بڑائی اللہ کو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی میں اگر رب کے پاس جاؤں، وہ کہہ رہا ہے ایک جگہ پہ، لیکن وہ کیا تھا کہ جو کچھ اس کے پاس ملا تھا، جو کچھ اس کے پاس تھا، وہ اس کے اوپر اعتقاد رکھے ہوئے بیٹھا تھا اور اپنے آپ کو یعنی کہ متکبر انداز میں اس کو مطلب وہ بیان کر رہا تھا۔ تو اللہ پاک کو یہ چیز ناگوار گزری، یہ بات جو اس واقعے میں ہم کو ملتی ہے۔ تو فرمایا احیتا و احیتا بثمرہ، اور گھیر لیا گیا پھل اس کا، فاصبح یقلب کفیہ، تو اور وہ ملتا رہ تھا اپنے ہتھیلیاں، یعنی کہ جب وہ ختم ہو گیا تو ہاتھ ملنے لگا، علی ما انفقا، اوپر اس کے جو کچھ اس نے اس کے اوپر خرچ کیا تھا، کیونکہ اس نے جو خرچہ کیا تھا اسی کے اوپر وہ جناب اپنے ہاتھ مرنے لگا، فیہا، اس میں سے، فوہیا خاویۃ، اور وہ گرا پڑا تھا، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، ویقول یا لیتنی، اور وہ کہنے لگا ہائے کاش، جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا کہنے لگا ہائے کاش، لم اشرک بربی احدا، میں کہنے لگا اے کاش میں نہ شریک کرتا ساتھ اپنے رب کے کسی کو بھی، یعنی کہ دیکھیں اس کو اس چیز کا اعتقاد ہوا کہ میں شریک نہ کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کا بھی، اس نے یہ مطلب دہرایا یہ الفاظ۔ ابھی یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ اس نے شریک کون سا کیا؟ شرک لوگ کہتے ہیں کہ درباروں کے اوپر جانا یہ بھی شرک ہے، جی لوگ بولتے ہیں مطلب کچھ کسی غیر اللہ کو پوجنا یہ بھی شرک ہے۔ یہاں بھی شرک جو اس نے کیا وہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہوا کہ اس کا اعتقاد اعتقاد رب کے اوپر رکھنا، ٹھیک ہے، اگر اعتقاد بانٹ دیا جائے کسی چیز کے اوپر بھی، اپنے فضائل جو اللہ پاک نے آپ کو فضائل عطا کیے ہیں، اگر آپ ان کے فضائل، آپ مثال کے طور کے اوپر ایک ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کے اوپر اگر آپ کا اعتقاد آ جاتا ہے، اللہ سے مطلب بڑھ جاتا ہے وہ اعتقاد، تو وہ چیز شرک میں چلی جاتی۔ اس کا بیان سورہ بقرہ کی جو 2 مثالیں ہیں جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک اندھا جائے، ایک جگہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ آگ جلاتا ہے، تو جب اس کا ماحول روشن ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی بنائی لے جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس کا اعتقاد اس آگ پہ تھا۔ تو ہر وقت دل کے گہرائیوں میں سے ہمیشہ بندے کے اندر یہ رہنا ضرور چاہیے کہ میں مال ہوں اللہ کا، اور جو دیا ہے وہ بھی مال ہے اللہ کا، اور یہ اللہ کی مدد سے ہی ہوگا جو اس کے اوپر میں اگر کچھ کر سکوں یا چل سکوں، یعنی کہ یہ پکا یقین ہوگا، پورا اللہ کے اوپر بھروسہ ہوگا، اور کسی اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کے اوپر اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو یعنی کہ یہ چیز پھر ڈیوائڈ کر دے گی آپ کے اسی یقین کو، تو لہذا یہی شرک ہوگا۔ تو فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَاتٌ، اور نہ ہوئی کوئی بھی اس کی جماعت، يَنْصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کرنے والی ہوتی، من دون اللہ، اللہ سے علاوہ، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرٍ، اور نہ ہی وہ مدد حاصل کرنے والا ہوا، یعنی کہ نہ ہی اس کو مدد کہیں سے حاصل ہوئی، نہ ہی تھے کوئی اس کی مدد کرنے والے، اور نہ ہی کہیں سے وہ مدد اس کی حاصل ہوئی۔ تو کیونکہ ساتھ ہی فرمایا کیونکہ ہنالک الولایۃ للہ الحق ہے، کیونکہ یہاں اختیار سارا کا سارا ہے صرف اللہ کو۔ یہ دیکھیں یہ بات، ہنالک الولایۃ للہ الحق، سچے اللہ کے لیے، یہاں جتنا کل اختیاری کل وہ صرف اللہ کا ہے۔ یہ اللہ پاک نے انسانوں کو ان آیتوں میں دیکھیں نا، قرآن اللہ کا علم سے ہے، اللہ پاک کا یہ پیغام ہے، یہ اللہ پاک نے انسان کو بیان کیا ہے تاکہ انسان کو اس کی اوقات پتہ چل جائے کہ وہ کیا چیز ہے، اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ جو مالک ہے وہ کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، اور تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کو مانے۔ یہ نہیں کہ اب اس کا یقین کبھی ڈما ڈول ہو، پھر ایسے کہ وہ اس کو اللہ، اس مالک کو ایسا غلام نہیں چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ پاک ایسا ہی کرتا ہے جیسا اس بندے کے ساتھ کیا اللہ پاک نے، جہاں یہ جس کا بھی بیان ہوا کہ ذلیل کر دیا اس کو، ہر چیز اس سے ختم کر دی، بڑا اترا رہا تھا تو اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ تو لہٰذا ساتھ ہی فرمایا کہ یہاں صرف جو سارا کا سارا اختیار ہے جو وہ صرف اللہ الحق، سچے اللہ کے پاس ہے، وہ خیر ثواب، وہ جو ہے بہتر ہے
رجوع کرنے میں کے لیے، یعنی کہ وہ بہتر ہے، وہ رجوع بھی بہت کرتا ہے اور اسی کی طرف رجوع بھی ہونا چاہیے، وہ بہتر ہے، اور وہ خیرن عقباً، اور وہ بہتر ہے بدلہ لینے میں بھی، یعنی کہ اس کا انجام کے لحاظ سے بھی، تو دشواری بھی خوب دیتا ہے، یعنی کہ وہ بہتر ہے ان میں سے، کہ اگر وہ چاہتا ہے پھر انسان کے لیے دشوار، جیسا اس کے لیے دشوار بنا دیا، وہ دیکھے نا وہ بس رہا تھا، اللہ پاک نے اس کے لیے دشواریاں کھڑی کر دی، سارا کچھ اس کا ختم ہو گیا، تو سارا اختیار اسی اللہ تعالی کے حق میں ہے جو سچا مالک ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاضْرِبُوا لَهُمْ مثل الحیات الدنیا، اور بیان کر دیجئے ان سے دنیا کی زندگی کی مثال۔ اللہ پاک نے ہم سے دنیا کی زندگی کی مثال قرآن میں بہت دفعہ بیان کی، یہاں پھر دوبارہ وہی بات کی، اللہ پاک نے فرمایا بیان کر دیجئے ان سے دنیا کی زندگی کی مثال، کماء انزلناہ من السماء، جیسے کہ پانی جسے ہم نے اتارا آسمان سے، اور ساتھ پھر کیا کیا، فاختلط بہ نبات الارض، تو پھر مل گئیں ساتھ اس کے نباتات زمین کی، یعنی کہ وہ جو پانی اترا زمین میں آیا تو زمین کی باقی چیزیں اس سے تر ہو گئی، وہ سب مکس ہو گیا، فَأَصْبَحُوا حَشِيمًا، اور پھر کیا ہوا، وہ آہستہ آہستہ وہی جو یعنی کہ جو زمین جو تر تھی بعد میں وہ کیا ہوگی، وہ چورا چورا ہوگی، بکھری گئی، یعنی کہ اس کا